اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انصر المظلومہ انصروا المظلومہ، مظلوم کی مدد کیجیے، مظلوم کی مدد کیجیے۔ اگلی حدیث میں فرمایا، کلل المکالا، کم بولیے، کلل المکالا، کم بولیے۔ آ جائیں جناب اپنی بحث میں۔ مبادی النحو، سوال نمبر 262 یہ ہمارا چل رہا تھا۔ سوال یہ تھا میرے آقا جان کہ کم نوعن المؤول بالمشتق، نعت جو مشتق کی تعویل میں ہوتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نعت جو مشتق کی تعویل میں ہوتی ہے اس کی 6 قسمیں تھیں۔ ایک تھا اسم اشارہ غیر مکانیہ، 2 موصول جو الف لام سے آغاز ہو، 3 اسم عدد، 4 اسم منصوب تھا، اور 5واں جو ہے اسم الجامد تھا جو مشتق پر دلالت کرے، اور 6 ذو صاحبیہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں تھیں جو کیا کرتی تھی میرا آقا جان، یہ 6 چیزیں نعت جو مشتق کی تعویل میں ہے یہ وہ 6 چیزیں تھیں۔ اور آج ہم آگے یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ فوائدوں میں 3 یا 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ان 6 مورد جو نعت مشتق کی تعویل میں ہیں، یہ 6 موارد جو پڑھے ہیں جو مشتق کی تعویل میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ 3 اور بھی ملحق کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ 3 اور بھی ملحق کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مصدر ثلاثی غیر میمی جو جانشین مشتق ہے، مصدر ثلاثی غیر میمی جو جانشین مشتق ہے۔ اور اس وقت یہ جو ہے نا مفرد اور مذکر ہوتی ہے، یعنی یہ مصدر میمی جو جانشین مشتق ہے اس کو یہ کیا ہے، مفرد اور مذکر ہونا لازم ہے۔ جیسے مثال میں دیکھ لیں، ماء سکبن، ماء سکبن صفت ہے ماء کی، رجال سکتن، سکہ صفت ہے رجال کی، شہود عدل، عدل صفت ہے، لہذا اس نے دیکھو مشتق کی تعویل میں بنایا ہے ان کو۔ مسکوب، سکب یعنی مسکوب، سکہ سے بنا دیا ہے موثوق بہم، اور عدل یعنی عادلون۔ دوسرا جو مورد ہے جو ملحق ہوا ہے ان 6 کے ساتھ وہ ما ہے، ما جس سے ابہام کا ارادہ کیا جائے، ما جس سے ابہام کا ارادہ کیا جائے، جیسے لِأَمْرٍ ما جدع کثیر انفہ، لِأَمْرٍ ما، یہ ما ہے محل شاہد، جس سے ابہام کا ارادہ ہوا ہے۔ مراد جو ہے کیا ہے، عظیم ہے، عظیم۔ تیسرا جو یہاں مورد ہے وہ ایو اور کل ہے جو دلالت کرتے ہیں کمال پر، ایو اور کل جو دلالت کرتے ہیں کمال پر،
انت فتن ایو فتن، انت فتن ایو فتن. یہ ایو جو ہے یہ صفت ہے فتن کی، ٹھیک ہے. کل الفتح، انت فتح کل الفتح، پھر کلو بھی صفت بنے گی جو کہ مراد ہے کامل فی الصفہ. تو پس فوائد میں پہلا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 6 مورد جو ہم نے بیان کیے تھے کہ نعت جو مشتق کی تعویل میں ہوتی ہے، ان 6 کے ساتھ یہ 3 مورد اور بھی ملحق کیے گئے. مصدر ثلاثی غیر میمی جو جانشین مشتق. نمبر 2 ما جس سے ابہام کا ارادہ کیا جائے. نمبر 3 ایو اور کل کو جو دلالت کریں کمال پر. یہ 3 مورد بھی ان کے ساتھ 6 کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں. یہ پہلا فائدہ پڑھ کے پھر دوسرے کی توضیح دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائد ویلحق بہا ثلاثۃ اخر. یلحق بہا یعنی ان 6 موارد کے ساتھ ثلاثۃ اخر 3 دوسرے مورد بھی ملحق کیے گئے ہیں. نمبر 1 المصدر الثلاثی غیر المیمی الصاد مصد المشتق. مصدر ثلاثی جو میمی نہیں ہے، جانشین مشتق ہو. وَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ الْإِفْرَادُ وَالتَّذْكِيرُ. حِينَئِذٍ اس وقت کہ جب یہ مصدر ثلاثی غیر میمی جانشین مشتق ہے، اس وقت اس کو افراد اور تذکیر لازم ہے، یعنی مفرد اور مذکر ہونا لازم ہے. نحو ماء سکبن، ما پانی، سکبن یعنی جو اس کو انڈیلا گیا ہے. رجال سکتن مرد جو مورد وثوق ہیں جن پر اطمینان ہے. سکہ یہاں ہم نے تو کہا نا مفرد مذکر ہوگی، یہ مصدر ثلاثی مفرد مذکر ہوگی جب صفت بنے گی. تو یہ سکتن میں آپ تھوڑا سوچیں گے کہ یہ تو تا لگی ہوئی ہے. آپ نے کہا یلزم حینئذ الافراد والتذکیر مفرد مذکر، یہ سکہ مذکر تو نہیں ہے، تا ہے. نہیں، یہ تا مؤنث کی نہیں ہے، یہ تا عوض ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تا مؤنث کی نہیں ہے. رجال سکتن اے موثوق بہم یعنی مرد جو مورد وثوق ہیں. وشہود عدل اے، اب ان کی سب کی جناب دیکھو، مسکوبن سکبن کو مسکوبن، سکتن کو موثوقن، عدل کو بنائے عادلون. ما التی یراد بها الابہام، ما التی یراد بها جس ما سے ابہام کا ارادہ کیا جائے. نحو لأمر ما جدع کثیر انفہ. ما سے مراد کیا ہے؟ عظیم، یعنی لأمر ما لأمر عظیم جدع کثیر. کثیر یعنی چھوٹے آدمی نے، چھوٹے قد والے آدمی نے ایک امر عظیم کی خاطر اس کی ناک کو کاٹا. جدع کا مطلب ہے کاٹا، انف یعنی اس کی ناک کو. لِأَمْرٍ ما ایک امر مہم کی خاطر جدع کثیرن چھوٹے قد والے نے اس کی ناک کو کاٹا. اے عظیم، ما کا اشارہ، ما سے مراد عظیم ہے، ٹھیک ہے نا. ایو و کل الدالتان علی الکمال. ایو اور کل جو دلالت کریں کمال پر. نحو انت فتن ایو فتن، ٹھیک ہے. تم جوان ہو، ایو فتن کیسے جوان ہو، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کیسے جوان ہو، یہ کمال پر دلالت ہے. ایو فتن صفت ہے.
یا پیچھے لے کر آؤ انت فتن کل الفتح، انت فتح کل الفتح، یعنی آپ جوان ہیں، ٹھیک ہے، کل الفتح ہیں، اے کامل فی صفت، یعنی اس جوانی والی صفت میں تم کیا ہو، کامل ہو، تمام خصوصیات جو ایک انسان ایک کامل میں ہونی چاہیے نا تمہارے اندر جمع ہیں۔ انت فتح کل الفتح، تو جوان ہے، ٹھیک ہے، کل الفتح یعنی تمام خصوصیات ایک انسان کامل کی تیرے اندر جمع ہیں، اے کامل فی صفہ۔ دوسرا جناب علی جو فائدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا دھیان دیں کہ نعت کا جو فائدہ ہے معارف میں، نعت کا فائدہ یہ ہے کہ توضیح دیتی ہے، نعت معارف میں توضیح دیتی ہے، اور نکرات میں نعت کا کام یہ ہے کہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ نعت معرفہ میں توضیح کا فائدہ دیتی ہے، نکرہ میں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تخصیص کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کم ہو جاتی ہے، تقلیل کم پڑ جاتی ہے، بالکل ایک نہیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دائرہ تھوڑا تنگ ہو جاتا ہے۔ دیکھو جناب، نعت کا فائدہ معرفہ میں توضیح دینا ہے، مثلا اس قول میں یوسف الفلکیو، یوسف معرفہ ہے نا، الفلکی جو دانشمند فلکی اور نجومی ہیں، ٹھیک ہے، فلکی یعنی دانشمند نجومی، یوسف الفلکی جو ہے یہ واضح ہے آپ کے قول یوسف سے، یوسف کہیں تو اس سے یہ زیادہ واضح ہے یوسف الفلکی، یعنی ہر یوسف کی بات میں نہیں کر رہا، یوسف جو دانشمند نجومی ہے، خاص ہو گیا یوسف الفلکی، واضح تر ہے یوسف سے۔ اور نعت نکرہ میں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، رجل غنی، یہ خاص ہے رجل سے، رجل کلی مرد ہے، جو بھی مرد ہو اس کو رجل کہتے ہیں، جب غنی آیا تو فقیر والے مرد نکل گئے، یعنی رجل غنی کا جو دائرہ ہے وہ کم ہے رجل سے، تو رجل غنی کیا ہے، اگر جہاں رجل نکرہ کی صفت آئی نا غنی، تو یہ تخصیص کا اس نے فائدہ دیا ہے، رجل غنی خاص ہے کس سے، رجل سے۔ اور بہت زیادہ یہ جو نعت ہوتی ہے یہ مد کے لیے بھی آتی ہے، ضم کے لیے بھی آتی ہے، ترحم کے لیے بھی آتی ہے، تاکید کے لیے بھی آتی ہے، یعنی اس نعت کے یہ بھی فوائد ہیں۔ دوبارہ سننا، نعت کا فائدہ معرفہ میں توضیح دینا ہے، نکرہ میں نعت کا فائدہ تخصیص ہے، اور اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں، جیسے مثلا مد ہے، یا مثلا ضم ہے، رحم ہے، اب توکید ہے، یہ سارے اس کے لیے بھی آتی ہے۔ جی دوسرا فائدہ پڑھیں پھر تیسرا، فائدۃ النعت فی المعارف الایذاء، الایذاء خبر ہے فائدۃ النعت کی، فائدۃ النعت فی المعارف، نعت کا فائدہ معارف معرفہ میں کیا ہے، الایذاء توضیح دینا ہے، لأن قولک یوسف الفلکی اوضح من قولک یوسف، اس لیے کہ آپ کے قول یوسف الفلکی جو ہے واضح تر ہے آپ کے قول یوسف سے۔ وفی النکرات التخصیص، ٹھیک ہے، پیچھے رابط دو، وفائدۃ النعت فی المعارف وفائدۃ النعت فی النکرات، نعت کا فائدہ جو نکرات میں ہے التخصیص، تخصیص ہے، ٹھیک ہے، لأن قولک رجل غنی، اس لیے کہ آپ کا قول رجل غنی، رجل مرد جو غنی ہے، امیر ہے، اخص من قولک رجل، یہ خاص ہے آپ کے قول رجل، مرد سے یہ خاص ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يُنْعَتُ لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ أَوِ التَّرَحُمِ أَوِ التَّوْكِيدِ، کثیراً ما بہت زیادہ، يُنْعَتُ لِمُجَرَّدِ الْمَدْحِ یہ نعت صرف مد کے لیے ہوتی ہے، نحو شاہد اللہ العظیم،
یہ العظیم مد کے لیے ہے، اللہ کی مد کے لیے، اللہ جو عظیم ہے. شاہدہ دلہ، اللہ نے گواہی دی، اللہ العظیم جو عظیم ہے مد کے لیے. اب ضم میں یا نعت مذمت کے لیے ہوتی ہے. نحو نزغ ابلیس الرجیم، نزغ ابلیس، ابلیس نے وسوسہ کیا. ابلیس کون سا؟ الرجیم جو راندہ ہوا ہے، مذمت ہے رجیم. اب ترحم یا نعت ترحم کے لیے ہوتی ہے. نحو انا عبدک المسکین، میں آپ کا عبد ہوں، جس کی صفت یہ ہے کہ المسکین جو کہ عبد مسکین ہے. اب توکید یا کس کے لیے آتی ہے؟ نعت تاکید کے لیے آتی ہے. نحو ام سے الدابرو لا یعود، ام سے دابرو، ام سے دابر بھی کہتے ہیں گزشتہ کو، ام سے بھی روز گزشتہ، ام سے دابگو یعنی گزشتہ روز، لا یعود وہ نہیں لوٹے گا، گزشتے روز، لا یعود وہ نہیں لوٹے گا. ٹھیک ہے جان. اب جناب علی چوتھا جو فائدہ ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ معارف جو ہیں یہ نعت کی نسبت، معارف کی نعت کی نسبت، صفت بننے کی نسبت 4 قسمیں ہیں. معارف کی نعت کی نسبت 4 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے جو معارف نہ موصوف واقع ہوتے ہیں نہ صفت واقع ہوتے ہیں. ان معارف میں کچھ ایسے ہیں جو نہ موصوف بنتے ہیں نہ صفت بنتے ہیں، جیسے ضمیر ہے، اسم اشارہ مکانیہ ہیں، یہ نہ موصوف واقع ہوتے ہیں نہ صفت. نمبر 2 جو موصوف بھی واقع ہوتے ہیں اور صفت واقع نہیں ہوتے. دوسری قسم کیا ہے؟ جو موصوف ہوتے ہیں صفت نہیں، جیسے علم ہے، موصوف ہوتا ہے صفت نہیں. نمبر 3 جو موصوف بھی واقع ہوتے ہیں اور صفت بھی واقع ہوتے ہیں. معارف یہ جناب اسماء اشارہ غیر مکانیہ ہیں. ٹھیک ہے، موصوف بھی ہوتا ہے اور صفت بھی. اور چوتھی یہ ہے میرے آقا جان کہ جو صفت تو واقع ہوتے ہیں، موصوف واقع نہیں ہوتے. جیسے موصول ہے جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے، یہ صفت ہوتا ہے، موصوف نہیں ہوتا. دوبارہ تھوڑا سا توجہ فرمائیں اور میں ترجمہ کرتا ہوں. چوتھے فائدے کا ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ معارف نعت کی نسبت جو ہیں 4 قسمیں. معارف کی نعت کی نسبت کچھ وہ ہیں جو نہ موصوف واقع ہوتے ہیں نہ صفت واقع ہوتے ہیں، جیسے ضمیر ہے، اسماء اشارہ مکانیہ ہیں. نمبر 2 کچھ وہ ہیں جو موصوف واقع ہوتے ہیں صفت واقع نہیں ہوتے، جیسے علم بتایا ہے. نمبر 3 یہ ہیں جو موصوف بھی واقع ہوتے ہیں صفت بھی واقع ہوتے ہیں، جیسے اسماء اشارہ غیر مکانیہ ہیں. اور نمبر 4 آگا جان یہ ہیں کہ جو صفت تو واقع ہوتے ہیں موصوف واقع نہیں ہوتے، جیسے موصول ہے جو الف لام سے شروع ہو. توجہ کرنا. ان المعارف بالنسبت الى النعت 4 اقسام، معارف کی نعت کی نسبت 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 ما لا ينعت ولا ينعت به، جو ما لا ينعت جو نہ موصوف واقع ہوتے ہیں، ولا ينعت به اور نہ صفت واقع ہوتے ہیں بہی ان معارف میں. کالضمیر مطلقاً، جیسے ضمیر ہے مطلقاً ہر ضمیر، و اسماء الاشارۃ المکانیہ اور اسماء اشارہ مکانیہ ہیں. نمبر 2 ما ينعت ولا ينعت به جو موصوف واقع ہوتے ہیں، ولا ينعت به اور صفت واقع نہیں ہوتے، کالعلم جیسے علم ہے. نمبر 3 اگر جان ما ينعت و ينعت به جو موصوف واقع ہوتے ہیں اور صفت بھی واقع ہوتے ہیں،
کا اسماء الاشارت غیر المکانیہ، جیسے اسماء اشارہ غیر مکانی ہے، نحو جاء ھذا الادیب، یہاں ھذا جو اسماء اشارہ ہے یہ کیا بنایا گا جان؟ موصوف واقع ہوا ہے، جاء ھذا جس کی صفت یہ الادیب، الادیب صفت ہے، ھذا موصوف ہے اور صفت بھی واقع ہوا ہے اس مثال میں، وجاء الغلام ھذا، غلام آیا، کون سا غلام؟ ھذا، یہ غلام، ھذا صفت ہے الغلام کی۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ موصوف بھی واقع ہوا ہے معرفہ اور صفت بھی واقع ہوا ہے، جیسے اسماء اشارہ غیر مکانیہ تھا کہ مثال دیکھی آپ نے۔ اور چوتھا میں یہ ہے ما ینعت بولا ینعت، جو صفت واقع ہوتے ہیں ولا ینعت اور موصوف واقع نہیں ہوتے، کل موصول المصدر بالالف واللام، جیسے موصول جو شروع ہو رہا ہے الف اور لام سے، نحو جاء عمر الذی یشار الیہ بالبنان، ٹھیک ہے نا، یہاں الذی میرے بچے عزیز، یہاں الذی کیا ہو رہا ہے؟ عمرو کی صفت بن رہا ہے، جاء عمرو، عمر آیا، الذی یشار الیہ بالبنان، جس کی طرف جو ہے نا یشار الیہ اشارہ ہو رہا ہے، بالبنان انگلی سے، انگشت سے۔ یہ جناب علی سوال جو گزشتہ رہ گیا تھا اس کو پورا کیا ہے، اب آ رہے ہیں اس سوال پہ 263، توجہ فرمائیے۔ ما ہوا حکم النعت الحقیقی، نعت حقیقی کا کیا حکم ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ نعت حقیقی جو ہے، نعت حقیقی جانتے ہیں نا، نعت حقیقی وہ ہوتی ہے جو اپنے موصوف کی صفت بنتی ہے، جو اپنے منعوت کو واضح کرتی ہے، یہ تھی نا نعت حقیقی جو ہے، یہ اپنے ما قبل کی پیروی کرتی ہے جناب کس کس چیز میں؟ اعراب میں، اعراب میں، افراد تثنیہ جمع مذکر اور مؤنث ہونے میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں، یہ نعت حقیقی جو ہے نا یہ اپنے ما قبل جو اس کا منعوت ہے اس کی یہ پیروی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ سنیں گے کہ نعت حقیقی 10 میں سے 4 چیزوں میں اپنے موصوف اور منعوت کی مطابقت کرتی ہے۔ 10 سے مراد یہ ہوتا ہے جان، رفع، نصب، جر، ٹھیک ہو گیا، افراد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، معرفہ، نکرہ، یہ جو 10 ہیں، 10 میں سے 4 جب بنیں گے تو اعراب جو ہے پھر ایک اعراب ہو جائے گا، مفرد تثنیہ جمع میں سے بھی ایک یہ ہو گیا، مذکر مؤنث میں سے ایک یہ ہو گیا، معرفہ نکرہ میں سے ایک یہ ہو گیا، کیونکہ ایک ایک ہی ہونا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جو کہتے ہیں نا 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کرتی ہے تو یہ اس طرح بن جاتا ہے۔ کیا عرض کیا ہے کہ نعت حقیقی جو ہے اپنے ما قبل کی پیروی کرتی ہے اعراب میں، مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث معرفہ اور نکرہ ہونے میں، جیسے جناب جاء الولد العاقل، ٹھیک ہے، مل شاید آپ کا یہ العاقل صفت ہے الولدو کی، اعراب ایک ہے وہ مرفوع ہے، الولد العاقل بھی مرفوع ہے، ولد مفرد ہے، عاقل بھی مفرد ہے، ٹھیک ہے، الولد مذکر ہے، عاقل مذکر ہے، ولد معرفہ ہے، عاقل معرفہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں رأیت الولدین العاقلین، یہ عاقلین صفت ہے ولدین کی، یہاں بھی جناب علی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے درمیان مطابقت ہی مطابقت ہے، ٹھیک ہے، اعراب ہے تو دونوں کا ایک جیسا ہے، دونوں پر نصب ہے، نصبی حالت ہے ان کی، ٹھیک ہو گئی بات۔ اور جناب علی افراد تثنیہ جمع میں یہ تثنیہ ہے، مذکر ہیں اور معرفہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ نعت حقیقی اپنے ما قبل کی جو ہے پیروی کرتی ہے ان 10 میں سے 4 چیزوں میں، یہ پڑھیں اور پھر آگے فوائد ہیں جناب۔
अन्नात हकीकी यतबा मा कबलहू फी अहवाल एराब, नात हकीकी पैरवी करती है मा कबलहू अपने मा कबल की फी अहवाल एराब, अहवाल एराब में, एराब के अहवाल रफ़ा नसब जर में, व यरफ़ो ज़मीरहू यरफ़ो, और ये सिफ़त ज़मीरहू मनूत की ज़मीर को रफ़ा देती है, व युताबिकु फ़िल इफ़राद व तस्नीयत वल जम व तज़कीर व तानीस व तारीफ़ व तनकीर, व युताबिकु, और ये नात युताबिकुहु यानी मा कबल, नात मा कबल की मुताबकत करती है किस किस में, फ़िल इफ़राद मुफ़रद होने में, व तस्नीयत और तस्निया में, वल जम में और जमा होने में, व तज़कीर और मुज़क्कर में, व तानीस और मुअन्नस होने में, व तारीफ़ और मारफ़ा होने में, व तनकीर और नकरा होने में मुताबकत करती है। नहवु जाअल वलदुल आकिलो, वलद आकिल आया, तत्बीक मैंने आपको पहले करवाई है, चेक कर लें। व रअयतुल वलदैनिल आकिलैनि, रअयतुल वलदैनि आकिलैनि, इनमें भी मुताबकत ही मुताबकत है। व हलुम्मा जर्रा, और इसी तरह खींचते जाओ, ये मुफरद और तस्निया वगैरह की मिसालें नहीं, आप जमा की देख के लें, आगे जमा की दे दें आप, मसलन हलुम्मा जर्रा, बाकी भी आप बना सकते हैं। अब जो है मेरे अजीज़ों, तवज्जो फरमानी है फ़वाइद पे। अभी हम ये बात कर रहे थे ना कि नात जो है मनूत की मुताबकत करती है ना, 10 में से 4 चीज़ों की जो अभी पढ़ रहे थे, लेकिन ये है कि शर्त ये है कि कोई माने वगैरह ना हो, कोई माने ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो फिर नात मनूत की पैरवी करती है, मुताबकत करती है। शर्त यह है कि कोई रुकावट और माने ना हो। मसलन क्या, मसलन ये कलमा सबूर जो फ़ऊल उनका वज़न है, या जरी जो फ़ईल वाला वज़न है, या अफ़अल तफ़ज़ील जब मिन के साथ मिला हुआ हो, तो फिर जो है मुताबकत नहीं ज़रूरी, मुताबकत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सबूर जो है मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में लाता है, ठीक है ना, मुज़क्कर में भी आता है, मुअन्नस में भी, जरी भी इसी तरह है। और अफ़अल जो है चाहे मुअन्नस हो मुज़क्कर हो, ये जब मेन के साथ आता है तो मुफ़रद मुज़क्कर रहता है, ठीक है ना। यानी अगर ये हो सबूर जरी अफ़अल तफ़ज़ील जो मेन के साथ मिला हुआ है, तो फिर मुताबकत मतलब है नहीं होगी, फिर मुताबकत नहीं होगी। दोबारा सुनना, ये हमने कहा ना कि नात मनूत की मुताबकत करती है, इसकी शर्त ये है कि कोई माने ना हो मुताबकत करने में, जैसे कलमा सबूर जरी अफ़अल तफ़ज़ील जो मकरून बे मिन है ये होंगे, तो फिर वो जो मुताबकत थी ना वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मिसाल दे दें जनाब, जैसे देखो ना, राय तो इमरातन सबूरन, ठीक है, अफजल मिन हिंद, या आप देख लें इधर तो इमरा है ना, इमरा की सिफत है सबूरन, तो सबूरा तो नहीं पड़ा, सबूरा भाई मुताबकत करते ना, इमरतन सबूरतन, ठीक है, सबूरन पड़ा है, क्योंकि ये सबूरन मुज़क्कर और मुन्नस दोनों में आता है, तो लिहाजा ये कलमा सबूर जो फ़ऊल का वज़न है, जरी जो फ़ाइल का वज़न है, ठीक है, या अफ़अल तफ़ज़ील अफ़अल जब मिन के साथ आएगा और सिफत बन रही हो किसी चीज़ की, तो आगा जान मुताबकत नहीं होगी। ठीक है ना, ये एक बात है। और फिर अगली बात मेरी सुने ज़रा गौर से, कि जब मनऊत मौसूफ जमा मुज़क्कर सालिम हो तो मुताबकत वाजिब है, सिफत और मौसूफ के दरमियान मुताबकत वाजिब है। जब मनऊत जब मौसूफ जमा मुज़क्कर सालिम हो, ठीक है, तो मुताबकत क्या है गजान, वाजिब है। जैसे जाल लुबनानियून अल्फाज़िलून, मनूत जमा मुज़क्कर सालिम है, अल लुबनानियून जमा मुज़क्कर सालिम है,
تو صفت کی دیکھو مطابقت آئی ہے الفاضلون. ٹھیک. اگلی بات یہ ہے کہ منعوت جب ملحق ہو جمع مذکر سالم کے ساتھ، جمع مذکر سالم کے ساتھ کیا ہو، ٹھیک ہے، ملحق ہو یا جمع مکسر ہو، یا جمع مکسر ہو میرے عزیزو، جیسے جناب علی ریال ہے، یا منعوت کیا ہو مؤنث سالم ہو، جمع مؤنث سالم ہو، تو ان تین میں کیا ہوگا، نعت میں مطابقت بھی جائز ہے اور یہ افضل ہے. نعت میں مطابقت موصوف کی ہونا یہ جائز بھی ہے اور افضل بھی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ جو نعت آ رہی ہے ان تینوں کی وہ مفرد مؤنث ہو، یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے جناب البنون الصالحون جمع البنون الصالحون، ٹھیک ہے، یہ البنون کیا ہے، ملحق ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، تو الصالحون مطابقت بھی ٹھیک ہے اور مفرد مؤنث الصالحہ بھی ٹھیک ہے. الرجال محسنون جمع مکسر کی مثال دے دی نا، ٹھیک ہے. المحسنون مطابقت بھی ٹھیک ہے، المحسنہ مفرد مؤنث لانا بھی نعت کا ٹھیک ہے. المومنات الفاضلات جمع مؤنث سالم ہے تو مطابقت بھی ہے اور مفرد مؤنث لانا بھی ٹھیک ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں جان اپنے اطمینان کے لیے کہ فوائد میں کیا پڑھ رہے ہیں بھائیان، ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ نعت حقیقی اپنے موصوف منعوت کی مطابقت کرتی ہے اور واجب ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی مانع اور رکاوٹ نہ ہو. کیا مطلب، یعنی مثلا صبور ہے، جری ہے، افعل و تفضیل ہے، اگر یہ صفت بن رہے ہیں تو مطابقت پھر نہیں ہوگی، مطابقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ صبور اور جری مذکر مؤنث دونوں میں آتے ہیں، افعل و تفضیل مفرد مذکر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کی ہے. اور اگلی بات یہ کی ہے کہ جب موصوف یا منعوت کہوں جمع مذکر سالم ہو تو مطابقت کرنا واجب ہے نعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور تیسرا مطلب اس فائدہ میں یہ بیان کیا اس کے اندر سے کہ منعوت جب جمع ہو عاقل کی جو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے، یا منعوت جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، تو اس کی نعت میں جو ہے مطابقت جائز ہے اور یہ کام بہتر ہے، اور نعت کا مفرد مؤنث لانا بھی جائز ہے. ٹھیک ہو گئی بات، توجہ فرمائیے. فوائد ان مطابقت النعت للمنعوت مشروطۃ، مطابقت نعت کی مطابقت منعوت کے ساتھ مشروطۃ مشروط ہے. بیان لا یمنع من ذلک مانع، کہ مانع نہ ہو، من ذلک اس مطابقت کے لیے مانع نہ ہو، کما جیسا کہ فی صبور و جریح و افعل التفضیل المقرون بمن، صبور جری افعل و تفضیل جو من کے ساتھ ہے، فتقول پس تم کہو گے رہے تو امرتن صبورن افضل من ہند، میں نے دیکھے ایک عورت کو جو کیا گجن صبورن صابرہ ہے، افضل من ہند اور ہند سے افضل ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صبورن صفت ہے امرتن کی، افضل اس کی دوسری صفت ہے، لیکن مطابقت نہیں ہوئی امرہ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں. وَإِذَا كَانَ الْمَنُوتُ جَمْعًا مُذَكَّرًا سَالِمًا وَجَبَتِ الْمُطَابَقَةُ. وَإِذَا كَانَ الْمَنُوتُ، اور جب منوت یا موصوف جمع مذکر سالم ہو مطابقت واجب ہے، کس کے ساتھ، والا نعت کے ساتھ. نحو جاء اللبنانیون الفاضلون، اللبنانیون جمع مذکر سالم ہے، الفاضلون صفت کے ساتھ مطابقت ایک جیسی دیکھ لو. وَإِذَا كَانَ جَمْعًا لِلْعَاقِلِ مُلْحَقًا بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ سالم، اور کانا والی ضمیر جب منوت جمع ہو عاقل کی ملحق ہو جمع مذکر سالم کے ساتھ، نحو البنین، یا او جمع مکسران، یا جمع مکسر ہو منوت، نحو الرجال، او سالما مؤنثان، یا جمع مؤنث سالم ہو، نحو المومنات. تو اس اذا کا جواب آگا جان، اذا کان جمعا ایسا، ٹھیک ہے، جمع مکسرہ سالما مؤنثا، یہ کیا ہوگا، جاز فی النعت المطابقت، جیز نعت میں مطابقت، وہی الافضل، اور یہ افضل ہے مطابقت، وجاز ان یکون مفردا مؤنثا، اور جیز ہے کہ یہ نعت مفرد مؤنث ہو، مطابقت نہ کروائیں ان میں.
नात मुफरद मुअन्नस हो, नहवो अलबनूना अस्सालिहून मुताबकत हो गई, या कह दो अलबनूना अस्सालिहा मुफरद मुअन्नस आ गई। अर्रिजाल मोहसिनून मुताबकत हो गई, या कहो अर्रिजाल अल मोहसिना के मुताबकत के बगैर मुफरद मुअन्नस लाए आप सिर्फ। व अल मोमिनातुल फाजिलात मुताबकत, या कहो अल मोमिनात अल फाजिला मुताबकत के बगैर के सिफत आ जाए मुफरद मुअन्नस जो कि अल फाजिला है। ठीक है भाईजान, अब जनाब अली 2-3 फवायद और हैं, ठीक है, इसको इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अगले दर्स में ना अर्ज कर दूंगा। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहे मेरे आगा जान, सलामती हो आपकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।